الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ اسلامی سال کا 7واں قمری مہینہ ہے. اور اس رجب کے تقریباً 18 نام ذکر کیے گئے ہیں. مشہور نام تو رجب ہی ہے جو استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں. رجب کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے ترجیب سے بمعنی تکریم اور تعظیم. تعظیم والا مہینہ، تکریم والا مہینہ.
اس لیے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی اسلام کے ابتدا ہی سے تکریم اور تعظیم ہے۔ اسلامی سال کے جو 4 مہینے ہیں عزت والے اور محترم مہینے ہیں، ان میں سے رجب بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام اسم ذکر کیا جاتا ہے، اسم۔ رجب کو اسم بھی کہتے ہیں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا۔ تو اس کو اسم اس لیے کہا جاتا تھا کہ رجب کی تکریم اور تعظیم کی وجہ سے اس مہینے میں قتل و غارت بند ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، اسلحے کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اور جس وقت اسلحہ استعمال نہ ہوتا تو خاموشی چھا جاتی، کوئی آواز نہ ہوتی، اور لوگوں کی کیفیت اور حالت ایسی ہو جاتی جس طرح کہ کوئی بہرا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہر طرف۔ اس لیے اس مہینے کو اسم کہنے لگے، خاموشی والا مہینہ، بہرا مہینہ۔ کچھ لوگوں نے اسی اسم نام کو لے کر ایک بات نقل کی ہے کہ اس کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مہینہ لوگوں کے حق میں خاموشی اختیار کرے گا، لوگوں کے اعمال افعال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے، صرف جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑی گئی، مستند بات نہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کو عطیرہ بھی کہا جاتا ہے، رجب کے مہینے کو عطیرہ بھی ہے، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اور عطیرہ کہتے ہیں بتوں کے نام پہ قربانی دینا، کیونکہ رجب کے مہینے کے اندر مشرکین بتوں کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اس کی تعظیم کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو عطیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرع اور عطیرہ سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ عطیرہ تو یہی بتوں کے نام کی قربانی دینا، اور فرع کہتے ہیں کہ اونٹنیاں ہوا کرتی تھی اس وقت عرب میں، تو جس وقت اونٹنی پہلی مرتبہ بچہ دیتی تو اس کا جو پہلا بچہ ہوتا وہ اس کو جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جاتا کہ یہ پہلا اس نے بچہ دیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فرع۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرع سے بھی اور عطیرہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے عطیرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رجب کو عطیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی کئی نام ہیں، یہ تو 2-3 نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، 18 نام ذکر کرتے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ہے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک
مہینوں کی تعداد گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہے. کتنی؟ اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے، جنوری فروری نہیں، اسلامی مہینے. اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں تعداد اور گنتی کے لحاظ سے. فی کتاب اللہ، اور فرمایا یہ آج کی بات نہیں، یہ ازل سے ہیں، ازل سے ہیں. اللہ کی لکھت میں، لوح محفوظ میں پہلے سے یہ ترتیب ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے فرمایا یہ ترتیب ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ ترتیب فرمایا اس دن سے ہے، کوئی آج کی بات نہیں. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اسلام کی دعوت دی اس وقت کی بات نہیں، یہ ازل سے ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں پہلے سے موجود. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے، ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور رجب بھی انہی 4 میں سے. حرمت والے مہینے. حرمت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر قتال، قتل و غارت یہ حرام ہے، لڑائی جھگڑا حرام ہے، اس لحاظ سے یہ حرمت والا ہے. اور دوسرا مطلب حرمت والا ہے، یعنی رجب احترام والا مہینہ ہے، یعنی اس کا احترام کیا جائے. 4 مہینے جو محترم ہیں فرمایا ان میں سے رجب ہے احترام والا مہینہ. قرآن مجید میں اس کی فضیلت موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا 4 حرم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمانہ گھوم رہا ہے اور آج بھی ایسے ہی ہے جیسے زمین و آسمان کے پیدا ہوتے وقت تھا. فرمایا 12 سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا. تو رجب کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے. رجب کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکتیں رکھ دے اور رمضان کے مہینے میں بھی برکتیں عطا فرما. اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رجب فضیلت والا مہینہ ہے، اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو خاص کر کے دعا کا جو ہے وہ ذکر فرمایا. اور اسی رجب کے مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں عموماً معراج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور معراج کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سیر کروائی گئی اس کی نسبت کی جاتی ہے رجب کے مہینے کی. حالانکہ یہ جو سفر معراج ہے اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے کہ کب ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے. 10 اقوال ذکر کیے گئے ہیں. کتنے؟ 10 اقوال کہ معراج یہ جو سیر اللہ کے نبی کو اللہ نے کروائی ہے کب ہوئی. 10 اقوال ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو. اس لیے پھر اسی رجب کے مہینے کے ساتھ جو ہے وہ سفر معراج کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اب اس کی تاریخ تو متعین نہیں ہے،
لیکن جو سفر معراج ہے اس کے اندر انسان کے سبق کے لیے کافی باتیں موجود ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو معمولی سفر تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت کفار نے ستایا نا، پریشان کیا، تکلیفیں دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر سے کفار کی باتیں سن کر پریشان ہو کر گھر میں آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کی زوجہ تھیں، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسے دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو جاتا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پرسکون ہو جایا کرتے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ فوت ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا دینے والی عورت اس دنیا سے چلی گئی، لیکن کفار تو اپنی جگہ پہ پہلے جیسے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب غمگین رہنے لگے۔ کفار کی تکالیف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا۔ یہ جو سورت بنی اسرائیل شروع ہی ہوتی ہے نا 15ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ نے سفر معراج کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے پیچھے سورت النحل کا اختتام ہوتا ہے، وہاں پر صبر ہے، تسلی، صبر کی تلقین ہے اور تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کو صبر کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے۔ فرمایا آپ کس کی توفیق سے صبر کریں گے؟ اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا وہ آپ کو ضرور توفیق دے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور میرے پیغمبر ان کفار پر غم نہ کیا کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں کی وجہ سے اپنا دل بھی تنگ نہ کیا کریں، صبر کیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام غمگین رہنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا ذکر کر دیا سورت بنی اسرائیل میں۔ تو یہاں پر سند المحدثین، شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی، وہ اس کا ربط بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان پر کوئی غم آتا ہے نا، تکلیف آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے وہ، تو اس وقت انسان سیر کے لیے نکلتا ہے، سیاحت کے لیے نکلتا ہے، باہر گھومنے کے لیے، دوستوں سے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کی وجہ سے، سیر کی وجہ سے اس کا غم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین رہنے لگے۔ پہلے تو حضرت خدیجہ ہوا کرتی تھی، دلاسا دیتی تھی، اللہ کے نبی کا غم ہلکا ہو جاتا۔ اب کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، پریشان رہتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے ملاقات کرواتے ہیں۔ دوست کون ہے جی؟ گزشتہ گزرے ہوئے پیغمبر۔ فرمایا ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کا غم کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی اور تسلی دینے کے بعد ہی سفر معراج کا ذکر کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو، اپنے عظیم الشان پیغمبر کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروا دی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے سفر شروع کروایا گیا، مسجد اقصی لایا گیا۔
یہ سفر کی ابتدا تھی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور باقی جو اگلا سفر تھا وہ احادیث میں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رب العالمین نے لیلاً رات کے کچھ حصے میں آپ کو سیر کروائی۔ یہ سیر بڑی مختصر وقت میں ہوئی لیکن بہت زیادہ ہوئی۔ سیر طویل تھی، وقت مختصر تھا۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری باتیں سمجھا دی۔ یہ دیکھیں اللہ نے اس کا آغاز سبحان سے کیا ہے۔ کس لفظ سے کیا ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان کا مطلب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کہہ تو دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یہ قالین ہے، کپڑا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے لیے ہم پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک ہیں، اللہ کا قرآن پاک ہے، یہ کپڑا، یہ قالین، یہ پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، لیکن فرق ہے، لفظ سب کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے پاک والا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت ہم بولیں گے کہ اللہ کے نبی پاک ہیں، مطلب ہوگا کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ کس سے پاک ہیں؟ گناہوں سے پاک ہیں۔ اور جس وقت ہم کہیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے، مطلب ہوگا یہ شک سے پاک ہے، ریب سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے۔ اور کہیں گے یہ کپڑا پاک ہے، یہ قالین، یہ جے نماز پاک ہے، یہ مصلی پاک ہے، مطلب ہوگا یہ ناپاکی سے، گندگی سے پاک ہے۔ اور جس وقت ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ بھی پاک ہے، مطلب یہ ہوگا کہ وہ شریکوں سے پاک ہے۔ وہ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ فرمایا وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو یہ مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اور یہی لفظ اللہ نے یہاں پر آیت کے شروع میں استعمال کیا ہے، سبحان الذی۔ لفظ استعمال اللہ نے ایسے نہیں کر دیا بلکہ بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے آغاز کا حکمت کیا تھی؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر لوگ سنیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے رات کے مختصر سے حصے میں اتنی زیادہ سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائے، لوگ یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سفر اور یہ فرمایا بات انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں نہ کرتی کہ تھوڑے سے وقت میں اتنی سیر انسان کر رہا ہے، یا تسلیم کرتی ہے؟ کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا، کہ تھوڑے سے وقت میں رات کے کچھ حصے میں لیلاً، بہت تھوڑا وقت، اتنی بڑی سیر کر کے آنا، عقل نہیں مانتی اس کو۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں دیکھنا کہ سیر کرنے والا کون ہے، سیر کہاں کی کر کے آیا، کب کر کے آیا، کتنے وقت میں کر کے آیا، کتنی کر کے آیا، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ سبحان الذی، یہ دیکھنا کہ کروانے والا کون ہے۔ فرمایا وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔
فرمایا وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑے سے لمحے میں اتنی بڑی سیر کروانا۔ دوسری حکمت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، رب العالمین نے آغاز میں سبحان کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے، کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی کچے نظریے والا ہے، کچے عقیدے والا، یہ وہم نہ کرے کہ اتنی بڑی سیر کرنا تھوڑے سے وقت میں کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی اتنی بڑی سیر کر کے آئے ہیں تو ان کے اندر کچھ ہے، یہ صفات کارسازیہ کے ساتھ متصف ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جہاں پر شرک کا وہم بھی پیدا ہوتا ہے میں وہاں پر جواب دے کر وہ وہم بھی دور کر دیا کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی معمولی انسان کا کام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ طاقت موجود ہے جو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی سیر کر کے آ گئے۔ تو فرمایا سبحان الذی، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ جو میری صفتیں ہیں وہ متصف نہیں کرنی، اللہ کے نبی کے اندر وہ نہیں مان لینی، بلکہ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک ماننا ہے۔ فرمایا اس ذات نے آپ کو سیر کروائی جو شریکوں سے پاک ہے، جو شریکوں سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں سبحان کا لفظ ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو اگلے جمعہ پہ تفصیل بیان ہوگی، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔